اب آغاز ہوتا ہے 9ویں پارے کا، اور 8ویں پارے کے آخر میں جیسا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا تھا، اور اس قصے کا جو بقیہ حصہ ہے وہ 9ویں پارے کے آغاز میں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی برائیوں اور فتنہ فساد پر روک ٹوک کی تو ان کے جو متکبر سردار تھے ان سرداروں نے دھمکی دی اور کہا کہ اے شعیب، ہم تمہیں اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ تم بھی ہمارے دین میں آ جاؤ۔ تو حضرت شعیب نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، باقی جو کرنا ہے کر لو، ہم اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ ان مختلف انبیاء اکرام کے قصے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جھٹلانے والی قوموں کے بارے میں ہماری سنت اور ہمارا دستور یہ رہا ہے کہ ہم انہیں ہر طرح سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تنگی اور تکلیف میں بھی مبتلا کرتے ہیں کہ شاید وہ ہماری طرف رجوع کریں۔ یعنی تنگی اور تکلیف جو آتی ہے تو وہ اللہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ بندہ اگر کہیں ادھر ادھر اس کی سوچ، ادھر ادھر اس کے اعمال جا رہے ہیں تو اللہ کی طرف وہ رجوع کر لے۔ تنگی اور سختی بھی اللہ رب العزت کی ایک طرح کی مہربانی ہی ہوتی ہے، شاید وہ ہماری طرف رجوع کریں، لیکن جب وہ نرمی اور سختی کسی بھی طریقے سے نہیں سمجھتے تو پھر ہم انہیں اچانک اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیتے ہیں اور انہیں خبر ہی نہیں ہوتی۔ پھر ان قصوں کے آخر میں گویا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قوم کے انکار پر اور جو وہ تکبر کر رہی ہے قوم، اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اداس ہیں، افسردہ ہیں، تو کیا ہے کہ کہا کہ آپ اداس اور افسردہ ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ احوال ہم آپ کو سناتے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر ایسا نہ ہوا کہ اس بات پر ایمان لے آتے جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ ہم آپ کو کچھ احوال سنا رہے ہیں ان لوگوں کا، ان بستیوں کا جہاں ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تھے۔ یہ وہ 6 انبیاء جن کے قصے سورہ اعراف میں بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے تفصیل کے ساتھ سب سے زیادہ تفصیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، اس لیے کہ ان کی قوم کی جہالت اقوام عالم کی جہالت سے بڑھ کر تھی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، وہ پوری دنیا میں جتنے قومیں ان کی سب سے زیادہ جہالت اسی قوم میں ہے۔ آپ کو مخاطب کیا، آپ کی قوم کو مخاطب کیا، قوم میں ایک ایسا فرد بھی تھا جو خدائی کا دعوے دار تھا۔ آپ کو جو معجزات عطا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے گئے تھے، وہ بھی سابقہ انبیاء کے مقابلے میں بہت واضح تھے، خاص طور پر عصا جو سانپ بن جاتا تھا، ید بیدا جو ہاتھ تھا ان کا وہ اتنا سفید، چاند کی طرح سفید ہو جاتا تھا بالکل۔ یہ 2 ایسے معجزے تھے جن کا انکار کرنے کے لیے دل کے اندھوں کو بھی خاص تعصب اور عجز اور اناج سے کام لینا پڑے گا۔ یعنی کہ دل کا بھی اندھا ہوگا نا، تب بھی وہ اس سے انکار کرنے کے لیے بہت سوچے گا۔ فرعون اور اس کی قوم، یعنی قبطیوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر بہت زیادہ ظلم ستم کر رہے تھے، وہ لوگ نئے نئے طریقے آزماتے تھے۔ تو بنی اسرائیل اس زمانے میں مصر آئے تھے، جب ان کے شہر اور گاؤں میں شدید قحط کی لپیٹ میں آ گئے ان کا شہر اور گاؤں، تو وہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے زیر سایہ یہیں آباد ہو گئے اور ان کی نسل میں روز بروز اضافہ ہوا، یہاں تک کہ ان کا شمار جو تھا وہ مصر کی دوسری بڑے قوم میں ہونے لگا۔ پھر مختلف فرعونوں نے اپنے اپنے دور میں انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بدترین غلامی سے رہائی دلا کر اپنے وطن یعنی ارض مقدس میں لے جانا چاہتے تھے، اسی لیے آپ نے فرعون سے مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ یعنی 105 آیت میں یہ بات فرما دی سورہ اعراف کی آیت نمبر 105 میں کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ تو حضرت موسیٰ کا قصہ ہے پورا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر آیا ہوں، تو فرعون نے مذاق اڑایا ان کا اور مذاق کے طور پہ کہا کہ اچھا، اگر واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک اژدہے کی شکل اختیار کر گئی۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ نکالا اور اس سے ایسا نور نکلا جس سے ارض و سما کے درمیان چکا چوندھ ہو گئی۔ بعض تفاسیر میں، مسند طبری میں اور ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب فرعون نے لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا تو ڈر کے مارے تخت سے چھلانگ لگا دی اور بھاگ کھڑا ہوا۔ پھر اسے یہ ڈر لاحق ہوا کہ کہیں لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں، تو اس لیے اس نے اپنے مشران خاص سے کہا کہ یہ ایک جادوگر ہے جو تمہارے ملک پر قبضہ جمانا چاہتا ہے۔
تو تم مجھے مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں، ان سب کو جمع کر لیا جائے تاکہ وہ ایک مجمع عام کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دیں۔ تو یہی کیا گیا، ایک مخصوص میدان لگا اور ایک دن مقرر کیا گیا۔ مصر کے ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ ساحروں کے جادو کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا، تو جتنے بھی جادوگر تھے وہ باختیار سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ ان کے ایمان قبول کرنے نے جو تھا وہ فرعون کو بڑا غصے والا کر دیا، سیخ پا کر دیا۔ وہ بڑا گالم گلوچ اور دھمکیوں پر اتر آیا، لیکن ان 9 مسلموں کے دل کی گہرائی میں ایمان کی جڑیں چند لمحوں میں اس قدر گہری چلی گئی کہ فرعون کی دھمکیاں ان کے استقامت میں بالکل بھی لغزش پیدا نہ کر سکی۔ فرعون اور اس کی قوم کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں مسلسل تکبر ہی چل رہا تھا۔ سرکشی، انکار، ظلم و ستم کا سلسلہ جاری تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یک کے بعد دیگرے مختلف عذابوں میں مبتلا کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ایسا طوفان بھیجا جس سے ان کی کھیتیاں تباہ ہو گئیں۔ ٹڈیوں کے دل آئے، ٹڈیاں جو ہوتی ہیں نا وہ بھیج دی اللہ تعالیٰ نے۔ وہ درختوں کے پتے 1 منٹ میں چٹ کر جاتی، اس قدر چچڑیاں پیدا ہو گئیں کہ انہوں نے جمع شدہ غلے کو ناقابل استعمال کر دیا۔ پھر آیا ان کے اوپر ایک اور عذاب، مینڈکوں کی کثرت ہو گئی۔ بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تو مینڈک منہ کی طرف چھلانگ لگاتے۔ نہروں اور کنووں اور مٹکوں کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ اب جب بھی کوئی عذاب آتا نا تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بڑی آویزاریاں کرتے، عہد و اقرار کرتے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام آپ نے اللہ سے دعا کی اور عذاب سے ہمیں نجات مل گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب وہ عذاب ٹل جاتا تو پھر وہی کچھ کرنے لگتے جو پہلے کر رہے ہوتے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے نجات دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اور بنی اسرائیل کے تمام لوگوں کو فرعون کے عذاب سے نجات دے دی۔ تو حضرت موسیٰ انہیں رات کی تاریکی میں لے کر مصر کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو رات کی تاریکی میں مصر کے لیے لے کر نکل گئے، آزادی ان کو نصیب ہو گئی، تو دستور زندگی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ کسی طریقے سے تو زندگی کو چلایا جانا، کوئی تو لاہ عمل، کوئی تو اصول، کوئی تو ضوابط ہوں گے۔ زندگی گزارنے کے بھی تو کچھ طریقے ہوتے ہیں نا، کچھ سنہری اصول ہوتے ہیں۔ تو جب یہ لاہ عمل طے کرنے کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کوہ طور پر بلایا۔ وہاں آپ نے 40 روزے رکھے۔ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل ہوا اور دستور زندگی کے طور پر تورات بھی عطا کی گئی۔ آپ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں کیا ہوا کہ سامری کے بہلاوے پھسلانے پر اسرائیلیوں نے بھچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ جب آپ واپس آئے تو آپ کی ان مشرکانہ حرکت سے بہت دکھ ہوا۔ اسرائیلی عجیب قوم تھے، قدم قدم پر پھسل جاتے تھے، وعدے کرتے تھے، بھلا دیتے تھے، احکام الہیہ کا مذاق اڑاتے تھے، ان میں تعویل اور تحریف کرنے تک سے باز نہیں آتے تھے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ بیت المقدس میں سر جھکا کر داخل ہونا، مگر وہ سر اٹھا کر گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ ایسے بے باک تھے، ایسے سرکش تھے، تو بڑے یہ حکم بھلا دیتے تھے۔ انہیں کہا گیا کہ ہفتے کے دن اللہ کی عبادت کے سوا کچھ نہ کرو، مگر وہ ہیلے بہانے سے مچھلی کا شکار کرنے لگے۔ ان کے سروں پر کوہ طور اٹھا کر تورات پر عمل کرنے کا وعدہ لیا گیا، مگر وہ وعدے کو نبھانے میں کامیاب رہے۔ یہ تمام کے تمام واقعات آپ کو سورہ اعراف میں بہت تفصیل سے ملیں گے۔ تو جب یہ اسرائیل جو تھی، بنی اسرائیل جو تھی، وہ وعدہ لینے کا ذکر ہوا تو اسی کی مناسبت سے 12ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عالم ارواح میں بھی انسانوں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تکمیل کا وعدہ لیا تھا، مگر اکثر انسان جو ہے نا وہ اس عہد کو بھلا بیٹھے۔ یعنی عالم ارواح میں جب ہم روحوں کی شکل میں وہاں موجود تھے تو اللہ رب العزت نے ہم سے بھی وعدہ لیا تھا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں ہم ان احکامات پر عمل کریں گے، اور ہم نے یہ وعدہ کیا تھا۔ لیکن بہت سارے ہیں جو اللہ سے یہ عہد کرنے کے بعد اس عہد کو بھلا بیٹھے۔ اس کے علاوہ جو اس صورت میں بہت سارے مضامین ہیں، اس میں بلعم باعورہ کا قصہ بھی بہت مشہور ہے، جسے علم و شرف عطا کیا گیا، لیکن بدبخت نے اپنے علم کو جو ہے وہ دنیا کے چند انگریزوں کے عوض فروخت کر دیا۔ اللہ نے اس کو بہت علم عطا کیا، بہت شرف عزت عطا کی، لیکن اتنا بدبخت تھا کہ اس نے اپنے علم کو دنیا کے چند حقیر سکوں کے عوض فروخت کر دیا تھا۔ تو اس قصے سے ہمیں یہ عبرت حاصل ہوتی ہے کہ عمل اور اعلیٰ اخلاق کے بغیر خالی خولی علم جو ہے نا وہ اللہ کے کسی کام کا نہیں۔ آپ اور میں لٹکا لیں اپنے گلوں میں ڈگریاں، ہم عالمہ ہیں، 6 سال عالمہ کیا ہوا ہے، 8 سال عالم کیا ہوا ہے،
لٹکا لیں ڈگری. اللہ کے یہاں ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے ہاں قابلیت نہیں قبولیت دیکھی جاتی ہے. فیصلے تو قبولیت کے ہیں. بڑی ڈگریاں لٹکیاں اور قبول ہی نہ ہوا تو کیا ہوا؟ تو قبول کب ہوگا؟ جب عمل بادب ہوگا، جب حکم کے مطابق عمل ہوگا اور عمل بادب ہوگا. بادب قبول ہوگا، بادب ہوگا مان کے چلنے والا، اللہ کی مان کے چلنے والا ہوگا. اخلاق کے ساتھ، اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرو. یہ میرے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرو. تو اخلاق کیا؟ عاجزی، انکساری، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا اپنے ذات کے اندر. تکبر کا ایک ذرہ برابر بھی ہمارے کسی عمل سے، ہماری کسی بات سے، ہمارے کسی چلنے بیٹھنے اٹھنے سے کہیں سے تکبر نہ جھلک پڑے. کوئی تکبر ہمارے دل کے اندر نہ آ جائے کہ ہم عالمہ بن گئے، ہم نے 6 سالہ درس نظامی کر لیا ہے، ہم نے 6 سال. کچھ بھی نہیں ہے. یہ اللہ کے یہاں قبولیت کے فیصلے ہیں سارے. میں بڑی پردے والی ہوں، وہ بڑی بے پردہ ہے. نہیں، یہ نہیں چلے گا. اللہ کے یہاں قبول کون ہے؟ ہاں، گیٹ اپ پورا اللہ والوں کا بنانا پڑے گا. اللہ والوں کا گیٹ اپ بنانا پڑے گا. اللہ والوں جیسی حیت اختیار کرنی پڑے گی. ڈرتے ڈرتے اللہ کے راستے پہ چلنا ہوگا کہ پتہ نہیں قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے. تو عبرت حاصل کرنی چاہیے اس قصے سے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں علم عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ اگر ہمیں عزتیں عطا فرمائیں تو یہ بھی میرے رب کا کرم ہے، ورنہ ہم میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر تقوی کے بغیر علم میں کوئی شرف کمال ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ابلیس سب سے زیادہ معزز ہوتا. تقوی کیا ہے؟ خشیت ہے، ڈر ہے. جسے ڈر ہوتا ہے وہ ہر کام ڈر ڈر کے کرتا ہے نا. دعوت و تبلیغ کا کام ہو، نیکی پھیلانے برائی سے روکنے کا کام ہو تو وہ کیا ہوگا؟ ڈرتے ڈرتے کرنا ہے. پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور کرتے کرتے مر جانا ہے. یعنی آخری سانس تک اس کام کو کرتے رہنا ہے لیکن ڈرتے رہنا ہے. تو اگر تقوی کے بغیر علم پر کوئی شرف کمال ہوتا تو ابلیس کا علم سب سے زیادہ تھا، لیکن کیونکہ اس میں ڈر نہیں تھا، خشیت نہیں تھی، تقوی نہیں تھا، تو کیا ہوا؟ راندہ درگاہ ہوا، مردود ٹھہرایا گیا. پھر اسی صورت میں سورہ اعراف میں آیت نمبر 189 میں کفار اور چوپایوں، کفار کیا ہے؟ چوپایوں کی طرح ہیں، کیونکہ وہ اپنے دل و دماغ، آنکھوں اور کانوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کوئی ایمان سے محروم رہتے ہیں. آج اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان والے گھرانوں میں پیدا کیا، یہ بھی اللہ کا کرم ہے. ہمیں کلمے والی زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے. تو ہماری آنکھوں کی نعمت جب نعمت سمجھی جائے گی جب یہ اللہ کے حکم کے مطابق دیکھنے اٹھنے جھکنے کا کمال رکھے گی. کانوں کی یہ نعمت جب نعمت سمجھی جائے گی جب کہ اللہ کے حکم کے مطابق چیزوں کو سنے گی. زبان کی یہ نعمت جب نعمت سمجھی جائے گی جب یہ اللہ کے حکم کے مطابق الفاظ بولے گی. تو جو لوگ عقل اور دماغ کو دین کے لیے استعمال نہیں کرتے وہ دیوانے ہیں. جو آیات الہیہ نہیں سنتے وہ بہرے ہیں، اور جو انہیں نظر بصیرت سے نہیں دیکھتے وہ اندھے ہیں. اللہ تعالیٰ کفار کو اس دنیا میں مہلت دیتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انہیں اچانک پکڑ لیتا ہے. تو مہلت کے وقفے کی وجہ سے بعض اوقات انسان جو ہے وہ دھوکہ کھا جاتا ہے اور گناہوں پر مزید جری ہو جاتا ہے، بڑی جرت کرنے لگتا ہے، گناہ در گناہ کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 187 میں فرماتے ہیں کہ قیامت کا معین علم کسی کو بھی نہیں ہے. قیامت کب آئے گی یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق کریمانہ اختیار کرنے کا حکم دیا. فرمایا آپ عفو اختیار کریں، نیک کام کرنے کا حکم دے اور جاہلوں سے کنارہ کر لیں. اس مختصر آیات میں اعلیٰ اخلاق آ گئے جنہیں اختیار کرنے کی اسلام دعوت دیتا ہے. برے اخلاق سے بچنے کی تلقین بھی آ گئی جن سے بچنا ایک نیک انسان کے لیے ضروری ہے. سورہ اعراف کی ابتدا بھی قرآن کی عظمت سے بیان ہوئی اور اس کا اختتام بھی قرآن کی تعظیم اور ادب و احترام سے بیان ہوا ہے. فرمایا گیا جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ اور خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جب کوئی شخص قرآن کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے توجہ سے سنتا ہے، آیات پر غور و تدبر کرتا ہے تو اس کا دل متاثر ہوتا ہے، جسم کے رونٹے کھڑے ہو جاتے اور آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، خشیت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور یہاں آ کر ہماری سورہ اعراف مکمل ہوئی. تو سورہ انفال مدنی صورت ہے، 75 آیات ہیں، 10 رکوع ہیں. دوسری مدنی صورتوں کی طرح اس میں شرع احکام کو بیان کیا گیا ہے. خاص طور پر جہاد فی سبیل اللہ کا موضوع اس میں بہت نمایاں نظر آئے گا. یہ صورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی اور یہ غزوہ بدر اسلام میں، تاریخ اسلام میں ہونے والے غزوات کی ابتدا ہے، بنیاد ہے. اس غزوے میں اللہ کی نصرت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا گیا تھا.
یہ صورت تقریباً 2 ہجری کے آس پاس مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کے بیشتر مضامین جو ہیں وہ جنگ بدر اور اس کے واقعات اور اس کے مسائل سے متعلق ہیں۔ یہ جنگ اسلام اور کفر کے درمیان پہلا باقاعدہ معرکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی۔ قریش مکہ کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا اللہ نے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات بھی یاد دلائے، اور مسلمانوں نے جس جانثاری کے ساتھ یہ جنگ لڑی اس کی ہمت افزائی کے ساتھ بعض ان کی کمزوریوں کی بھی نشاندہی فرمائی جو اس جنگ میں سامنے آئی، اور آئندہ کے لیے ہدایت بھی دی کہ جو ہمیشہ مسلمانوں کی کامیابی اور فتح و نصرت کا سبب بن سکتی ہے، جہاد اور مال غنیمت، اور اس کی تقسیم کے متعلق بہت سارے احکامات بھی اسی صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ اور چونکہ جنگ بدر اصل میں کفار مکہ کے ظلم و ستم کے پس منظر میں پیش آئی تھی، اس لیے ان حالات کا بھی ذکر کیا گیا ہے اس صورت میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کا حکم ہوا تھا، اور جو مسلمان مکے میں رہ گئے تھے ان کے لیے بھی ضروری قرار دیا گیا کہ وہ ہجرت کر کے مدینے آ جائیں، اور جنگ کی وجہ سے میراث کی تقسیم سے متعلق کچھ عارضی احکامات عارضی طور پر نافذ کیے گئے تھے۔ سورت کے آخر میں اسی وجہ سے میراث کے کچھ مستقل احکام بھی دیے گئے ہیں، اور جنگ بدر کا تو ہم پورا انشاءاللہ آپ کو واقعہ سنائیں گے دل بدل دے کے حلقات میں۔ انتہائی حسین انداز، انتہائی خوبصورت تاریخ، اگر آپ نے بھی سننا ہے تو ضرور جوائن کیجیے گا دل بدل دے کا حلقہ۔ سورت کا مزید تفصیلی تفسیر پڑھتے ہیں۔ سورہ انفال کی ابتدا مال غنیمت سے ہوئی۔ مال غنیمت اس کا حکم بیان کرنے سے ہوئی، اس کی تقسیم کے بارے میں مسلمانوں میں جو باہم اختلاف ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو سچے مومنوں کی 5 صفات بیان کی گئی۔ سچے مومنوں کی 5 صفات کیا بیان کی گئی؟ ایک تو یہ کہ وہ اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، نمبر 2 وہ تلاوت قرآن سے ایمان کی زیادتی ہوتی ہے، جب وہ تلاوت قرآن کرتے ہیں تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، نمبر 3 وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، نمبر 4 وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ مومنین کیا ہوتے ہیں؟ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، اللہ پر پکا ٹھکا یقین رکھتے ہیں، توکل اللہ پر ہوتی ہے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کی زندگی جو ہوتی ہے نا، ان کی وہ نماز والی ہوتی ہے۔ نماز حیت کا نام نہیں ہے، نماز کیفیت کا نام ہے۔ ہم اپنی حیت بنا لی، جسم بالکل ساکت کر کے کھڑے ہو گئے، اور دل اور دماغ سوچوں میں مصروف ہے، سوچے کہیں سے کہیں جا رہی ہیں، تو کیفیت نہیں بن پا رہی۔ نماز کیفیت کا نام ہے۔ تو مومنین کون ہوتے ہیں؟ جو اپنی ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان اسی کیفیت میں رہتے ہیں، اور وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ اگلی آیات میں پھر غزوہ بدر کی تفصیلات بتا دی۔ سورہ انفال میں ایک بڑی قابل ذکر خصوصیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو 6 بار یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ سے مخاطب کیا ہے۔ بہت ہی محبت آمیز الفاظ کے ساتھ اللہ نے خطاب فرمایا، اور ایسے اصول بتائے جن پر اگر ہم عمل پیرا ہو جائیں، تو مومنین اگر ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو وہ جہاد کے میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں۔ پہلا خطاب، کتنے پیار سے اللہ رب العزت مخاطب کر رہے ہیں اور مومنین سے خطاب فرما رہے ہیں، اور ایسے اصول ان کو بتا رہے ہیں کہ اگر وہ اپنا لیے جائیں تو میدان جہاد میں کامیابی ہوگی۔ میدان جہاد صرف ایک میدان کا نام نہیں ہے، ایک نفس بھی ہے، اس سے بھی مومن کو خطاب جہاد کرنا پڑتا ہے۔ نفس کی بھی ایک جنگ ہوتی ہے جس سے مومن کو جہاد کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے نفس کی جنگ میں بھی یہ اصول اپنا لیں تو انشاءاللہ تعالی اس میں بھی ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ نمبر 1 فرمایا اے ایمان والو، آیت نمبر 15 میں پہلا خطاب کیا، اے ایمان والو جب تم میدان جنگ میں کافروں سے ٹکراؤ تو ان سے پیٹ مت پھیرو۔ پھر دوسرا خطاب آیت نمبر 20 میں کیا، اس میں فرما رہے اللہ تعالیٰ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو اور اسے سن کر اعراض نہ کرو۔ پھر تیسرا خطاب آیت نمبر 23 میں فرمایا اے ایمان والو اللہ اور رسول کا حکم مانو جب وہ تمہیں ایسے کام کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے۔ چوتھا خطاب آیت نمبر 27 میں کیا، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت نہ کرو۔
5واں خطاب آیت نمبر 29 میں کیا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو تمہیں فرقان عطا فرما کر دے گا، تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اور چھٹا خطاب آیت نمبر 46 میں، یہ آیت جو 46 نمبر کی جو آیت ہے یہ 10ویں پارے میں ہے۔ فرمایا اے ایمان والو جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ان آیات میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ان پر عمل پیرا ہو کر، اور جن باتوں سے منع کیا گیا ان سے باز آ کر مسلمان جو ہیں وہ دنیا کی یقیناً سب سے مضبوط اور طاقتور قوم بن سکتے ہیں۔ ایسی جماعت کبھی شکست سے دوچار نہیں ہو سکتی جو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی اطاعت کرنے والی ہو، جو دعوت پر لبیک کہنے والی ہو، جس کے دلوں میں زندگی، عزت اور سعادت کا راز پوشیدہ ہو، جو نہ دین میں خیانت کرتی ہو نہ دنیاوی حقوق کی ادائیگی میں خیانت کا ارتکاب کرتی ہو، سب سے بڑھ کر وہ یہ کہ خوف خدا ہو، تقوی کی صفت سے آراستہ ہو، اور آخری بات یہ کہ گولہ بارود کی بارش میں بھی اللہ کا ذکر کرتی رہے، اس کا کلمہ ایک ہو، اس کی صفوں میں کامل اتحاد ہو، نفسانی اور گروہی تنازعات اور اختلافات میں مبتلا نہ ہو۔ اب ہم غور کریں کہ آج یہ صفات ہمیں پائی جا رہی ہیں یا نہیں۔ جس جماعت میں بھی یہ صفات پائی جائیں گی وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتی، یقیناً وہ فتح ہی سے ہمکنار ہوگی، اگرچہ اس کا مقابلہ پہاڑوں سے ہی کیوں نہ ہو۔ اور الحمدللہ یہاں اگر ہمارا 9واں پارہ مکمل ہوتا ہے اور 10ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔